بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1021 ہے اور آج سورہ ابراہیم کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 38، 39، 40 اور 41، 38، 39، 40 اور 41۔ چلیے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، تعلم جانتا ہے، ما نخفی جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفا اور نہیں چھپتی علی اللہ اللہ پر، من شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان۔ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی جس نے وہب لی مجھے عطا کیے، علی الکبری باوجود بڑھاپے کے، اسماعیل و اسحاق اسماعیل اور اسحاق، ان ربی بے شک میرا رب، لسمیع البتہ خوب سننے والا، الدعاء دعا کا۔ ربی اے میرے رب، اجعلنی تو مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ نماز کو قائم رکھنے والا، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی، ربنا اے ہمارے رب، وتقبل اور تو قبول فرما، دعا میری دعا، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی تو مجھے بخش دے، ولوالدی اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین اور مومنوں کو، یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہوگا۔ ترجمہ یوں ہے، اے اللہ جو بات ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین نہ آسمان۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اے اللہ مجھے ایسی توفیق عطا کر کہ نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے اللہ میری دعا قبول فرما۔ اے اللہ حساب کتاب کے دن مجھے اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کی مغفرت فرما۔ ان 4 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ہمارے رب، ہم جو کچھ چھپ کر کرتے ہیں وہ بھی آپ کے علم ہے۔ دوسری بات، اور جو کچھ علانیہ کرتے ہیں وہ بھی آپ کے علم ہے۔ تیسری بات، اللہ سے نہ زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اور نہ ہی آسمان کی کوئی چیز۔ چوتھی بات، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائی۔ پانچویں بات، بے شک میرا رب بڑا دعائیں سننے والا ہے۔ چھٹویں بات ہے، میرے رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے اور میری اولاد میں بھی۔ ساتویں بات ہے، ہمارے رب میری دعا قبول فرما لیجیے۔ آٹھویں بات، اے میرے رب جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میری بھی مغفرت فرمائیے اور میرے والدین کی بھی اور ان سب کی بھی جو ایمان رکھتے ہیں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا ذکر تھا جو انہوں نے شہر مکہ اور اہل مکہ کے حق میں اور اپنی اولاد کے حق میں کی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے یوں عرض کر رہے ہیں کہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے پروردگار آپ جانتے ہیں جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، یعنی آپ ہمارے دلوں کے اندر کی نیتوں سے بھی واقف ہیں اور زبان سے جاری ہونے والے عزائم اور ارادوں سے بھی باخبر ہیں۔ مزید یہ بھی فرما رہے ہیں کہ پروردگار آسمانوں و زمین کی کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مفسرین نے یہاں یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دراصل اپنی موت کے بعد اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد و نصرت مانگنا چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں اس کی صراحت نہیں کی، بلکہ اس قدر ذکر ہی پر اکتفا کر دیا کہ آپ وہ سب کچھ جانتے ہیں جو ہمارے دلوں میں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کی بات کا علم ہے تو اس کو بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔
امام راضی نے یہاں بڑی اہم بات بیان کی ہے کہ شدید ضرورت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہونا دعا کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اگر ہم کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس چیز کو مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگے رہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شغلہ عن ذکری عن مسئلتی ان اعطیتہ افضل ما اعطیت السائلین۔ بخاری کی روایت ہے، جس شخص کو میری یاد نے مجھ سے سوال کرنے سے مشغول کر دیا، میں اس کو ان سے زیادہ عطا کرتا ہوں جو مجھ سے مانگتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ پانے کا یہ کتنا پیارا فارمولہ ہے۔ اس حدیث قدسی کو ذہن میں رکھیے، اور جب کوئی ضرورت ہو تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیے، اس قدر مشغول ہو جائیے کہ آپ اپنی ضرورت کی وہ چیز اللہ سے مانگ نہ سکیں۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ دے گا جتنا کہ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو اس سے مانگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے میں ملی اولاد یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور یوں رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرمایا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے میرے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا۔ واضح ہو کہ حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق حضرت سارہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل حضرت اسحاق سے 13 سال بڑے تھے۔ حضرت اسماعیل کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی، اور جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 112 سال تھی۔ ظاہر ہے کہ اس قدر بڑھاپے میں دونوں بیٹوں کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بڑی نعمت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے یہ دعا فرمائی کہ میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے ایک طرف اس بات کا علم و احساس ہوتا ہے کہ نماز کو قائم کرنا کس قدر اہم ترین فریضہ ہے، اور دوسری طرف اس دعا میں اس بات کی ترغیب بھی ہے کہ ایک مومن باپ کو جہاں اپنے حق میں یہ دعا کرنا چاہیے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والا بنے، وہیں اس باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے حق میں بھی یہ دعا کرے کہ اس کی اولاد بھی نماز کو قائم کرنے والی بن جائے۔ بحیثیت ایک مسلمان باپ اس بات کا جائزہ ہم سب کو لینا چاہیے کہ ہم میں کتنے ایسے باپ ہیں جو اپنی اولاد کی نماز کی اسی قدر فکر کرتے ہیں اور اپنے رب سے اپنے بچوں کے نمازی بننے کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے اور تمام مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کی، یوں کی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار میری بھی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، اور تمام مومنوں کی بھی مغفرت فرما جس دن کے حساب قائم ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کسی کافر یا مشرک کے لیے مغفرت کی دعا تو نہیں کی جا سکتی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے لیے کیسے دعا کی؟ اس کا جواب خود قرآن مجید کی دوسری آیت میں موجود ہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو استغفار کرنا تھا اپنے باپ کے حق میں، وہ اسی لیے تھا کہ انہوں نے اپنے باپ سے اس بات کا وعدہ کیا تھا، سأستغفر لك ربی سأستغفر لك ربی، ابا جان میں آپ سے اپنے پروردگار سے معافی مانگوں گا، مغفرت طلب کروں گا۔ چونکہ وعدہ کیا تھا اس وعدے کی تکمیل کیوں انہوں نے کیا؟ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ باپ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے اس دعا سے اپنی برات کا اظہار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آج ہم اس بات کا ارادہ کریں اور فیصلہ کریں کہ ہم اپنی اولاد کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز کے قائم کرنے کے سلسلے میں دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نمازی بنائیے، مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنائیے، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنائیے۔ اور اولاد کے سلسلے میں طویل سلسلے کو نیت میں رکھیے کہ میری نسلوں میں نمازی قائد پیدا ہوتے رہیں۔ یہ نیت آپ کی اور یہ وسیع دعا آپ کی انشاءاللہ آپ کے نسلوں میں نمازی قائم رہنے والے بنا دے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔